السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ذکر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ذکر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت ذکر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں دلچسپی لیتا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹھریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا۔ اس قبیلے میں ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت ذکر علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی عبادت خانے کی خدمت کیا کرتے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، بے شک اس کے ہاتھ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا کی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جب ذکر علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ کرتے تھے، خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے۔ اللہ نے حضرت ذکر علیہ السلام سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اپنے نیک بندوں کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں، وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے ذکر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک صاف تھا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل نبیوں کو مابعوث کرتا رہا، یہ سب کے سب نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت ذکر علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہتے۔ حضرت ذکر علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی، اور بشارت ہوتی ہے کہ اے ذکریہ ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا اے پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ ذکر علیہ السلام نے کہا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کیا کرو، اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ حضرت ذکر علیہ السلام رات دن عبادت کرتے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے۔
نیک کام کرتے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اس وقت اودو و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے جو حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ جو لوگ رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ علیہ السلام جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانہ کا ہیکل کہا جاتا ہے۔ اسی عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، چونکہ حضرت ذکر علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جب آپ علیہ السلام حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ذکر علیہ السلام ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے رائے راست باز خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانہ میں آیا اور حضرت ذکر علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح و شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جب کہ تیرا رب تجھ سے دور؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائیں۔ اس شخص نے حضرت ذکر علیہ السلام سے کہا۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے، کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ اس نے پھر جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، تو کس کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے کہ میں کسی کا حق مارتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تجھے عمل کرے گا تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا، جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ علیہ السلام کے وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔